وسلم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن چند اشعار صحابہ پاک کی شان میں سماعت فرما لیجیے اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکھٹ پہ تمہاری میں آیا ہوں چوکھٹ پہ تمہاری میں آیا ہوں یا صابر پاک کلیری اہل دل حضرات نے لکھا ہے کہ جب بندہ کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے نیت صحیح ہونا چاہیے انما الاعمال بالنیات لا ثواب الا بالنیات کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ والے کی نظر اس پہ ہوتی اور گھر تک جب تک واپس نہیں آتا ہے نظر اس پہ رہتی ہے بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پورا سال تک اس بندے پر نظر رہتی ہے اللہ والوں کی نظر کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی نظر کا عالم کیا ہو اور پھر ہمارے نبی رسول پاک کی نظر کا عالم کیا ہو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو چوکھٹ پہ تمہاری میں آیا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری اور دل کی مراد
لایا ہوں اور دل کی مرادیں لایا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری جب نام تیرا لب پر آیا روزے کو نگاہوں نے دیکھا. جب صابر پاک کی بارگاہ میں جو بھوت والا جاتا ہے جب ان کی حد میں پہنچتا ہے تو سارے بھوت نکل کے ختم ہو جاتے ہیں. سارے بھوت بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے بھوت جو ہے وہ بھگا دے تو سبحان اللہ مزہ آ جائے گا. جب نام تیرا لب پر آیا روزے کو نگاہوں نے دیکھا روزے کو نگاہوں نے دیکھا جب تب چین و سکون تب چین و سکون میں پایا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری. چاہے دبئی میں ہوٹل بنا لے چاہے امریکہ میں ہوٹل بنا لے جو اللہ کے ولیوں کی پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کر جو سکون ہے وہ کسی ہوٹل ہے. چاہے کتنے موٹے موٹے گدے بنا لے دنیا لیکن جہاں اللہ والوں کی پھٹی چٹائی بھی مل جائے نہ بھی ملے کچرے پہ بیٹھ جائے جوتے چپل پہ بیٹھ جائے اور محبت سے بیٹھے نہیں کیسے محبت سے بیٹھے تو جو سکون وہاں ملے گا کہیں نہیں. سبحان اللہ رب کی رحمت ایسی برستی. جب نام تیرا لب پر آیا روزے کو نگاہوں نے دیکھا روزے کو نگاہوں نے دیکھا تب چین و سکون تب چین و سکون میں پایا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ پاک کرنے والوں کی جماعت ہی اللہ والوں کی جماعت. یہ ان کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو یہی انعام اللہ والوں کو ملا مومنین کو ملا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو تو وہی کامیاب ہوگا. ورنہ وزیر اعظم ہو کرسی تو ان کی بھی چھن جاتی ہے تھوڑے دن کے بعد ان کی بھی چھن جاتی ہے. نہیں چھنے گی تو مرنے کے بعد چھن جائے گی لیکن چھن جائے گی. لیکن اللہ والوں کی جو کامیابی ہے کبھی چھننے والی قرآن کا وعدہ ہے. چوکھٹ پہ تمہاری میں آیا ہوں یا صابر پاک کلیری حسنین و علی و زہرا کے گلشن کے مہکتے پھول ہو تم. حسنین و علی و زہرا کے گلشن کے مہکتے پھول ہو تم. گلشن کے مہکتے پھول ہو تم. اس پھول سے دل مہکایا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری. اس پھول سے دل مہکایا
کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ چوکھٹ پہ تمہاری میں آیا ہوں یا صابر پاک کلیری، تیرے فیض کی شہرت سن کر کے دیوان چلے آتے ہیں یہاں۔ چاہے دنیا لاک ڈاؤن لگا لے، چاہے کچھ بھی لگا لے، درگاہ کے لیے کوئی بھی نوٹس نکال دے، لیکن وہاں کی بھیڑ کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں کی بارگاہ کی بھیڑ کوئی کم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دنیا پہ تھے تب بھی میلے لگ رہے تھے، آج زمین کے اندر ہیں تب بھی میلے لگ رہے ہیں، اور زمین کے اندر یوں ہی نہیں ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تیرے فیض کی شہرت سن کر کے دیوان چلے آتے ہیں یہاں، دیوان چلے آتے ہیں یہاں۔ اس واسطے میں بھی آیا ہوں یا صابر پاک کلیری، یا صابر پاک کلیری، اس واسطے میں بھی آیا ہوں یا صابر پاک کلیری۔ جاری ہے سخاوت کا دریا، کیا شان سخاوت ہے تیری۔ یہ اللہ والے ظاہر میں بھی نوازتے ہیں اور باطن میں بھی نوازتے ہیں۔ کوئی مال لینے جاتا ہے تو مال بھی دیتے ہیں، کوئی دل کا اجڑا ہوا چمن لے کے جاتا ہے، دل کی دوا بھی دیتے ہیں۔ دل کی دوا کہیں نہیں ملے گی، اللہ والوں کے پاس ملے گی۔ دل کی دوا اہل دل کے پاس ہی ملے گی۔ ڈاکٹر کی دوا ڈاکٹر کے پاس ملے گی، لیکن دل کی دوا تو اہل دل کے پاس ہی ملے گی۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے دنیا میں، ڈاکٹر وغیرہ ہیں، لیکن دل کو چیک نہیں کر سکتے، اس میں کتنا نور بھرا ہوا ہے، اس میں کتنا ایمان ہے، کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کتنا کالا ہے، کتنا گورا ہے۔ اس نبض کے مالک جو نباز ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ والوں کی، جو دل کی تختی کو بھی جانتے ہیں کہ اس میں بغض ہے، کہ کینہ ہے، کہ حسد ہے، کہ تاریکیاں ہیں، کہ نور ہے۔ یہ اہل دل کا کمال ہے جو دل کو، تو وہاں علاج بھی اہل دل کے پاس ہی ملے گا، دل کا علاج اہل دل کے پاس ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسا اہل دل اہل نظر نصیب فرمائے۔ جاری ہے سخاوت کا دریا، سخاوت لوگ سمجھتے ہیں کہ مال مل جائے، مال ملتا رہے، وہ مال سے زیادہ قیمت ہے کہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ آج بھی اللہ والوں کی قبریں، ظاہری مسلمان تو کافروں کو کلمہ نہ پڑھا رہا ہے، لیکن یہ قبریں آج بھی کافروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ کانپور کا واقعہ بہت پرانا نہیں ہے، ایک کافر گیا ان کی بارگاہ میں، باہر آیا، مولانا صاحب کے پاس گیا کہ حضرت کلمہ پڑھا دیجئے۔ کہا کہ کیا وجہ رہی بھائی، آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، اسلام کو کیوں پسند کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت میں بہت جگہ ڈھونڈا، بہت جگہ گیا، سب جگہ گیا اپنے مذہب کے ماننے والوں میں، سب جگہ بتوں کو پوجا، لیکن کہیں میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آ گیا، میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ کہیں ایسا میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ تو کہا کہ سبحان اللہ، یہی ایک مذہب ایسا ہے، اللہ والوں کی نظر ایسی ہے کہ قبر میں لیٹے ہیں پھر بھی کافروں کو کلمہ۔ جاری ہے سخاوت کا دریا، کیا شان سخاوت ہے تیری، کیا شان سخاوت ہے تیری۔ اس حق میں صدقہ پایا ہوں، اس حق میں صدقہ پایا ہوں، یا صابر پاک کلیری، یا صابر پاک
یاری میں آیا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری اور دل کی مرادیں پایا ہوں اور دل کی مرادیں پایا ہوں یا صابر پاک کلیری یا صابر پاک کلیری۔ ایک حضرت علی کا قول، ایک غوث پاک کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے مسلمان، جو مسلمان نماز نہ پڑھے اسے قرضہ نہ دو، اس آدمی کو قرضہ نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا کیا گارنٹی ہے وہ آپ کا قرضہ ادا کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے آپ کا قرضہ ادا کرے گا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، جو نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مجال میری میں کہوں مجھے یہ بنا دیا ہوتا، کیا مجال میری، کیا مجال میری میں کہوں مجھے یہ بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے بس ایسا بنا دیا ہوتا کہ ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ کیا مجال میری میں کہوں مجھے یہ بنا دیا ہوتا، میرے خدا مجھے بس ایسا بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ اور حسن و حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، ان کیا کھلونا بنا دیا ہوتا، حسن و حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، کاش مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا۔ اور ہزاروں شیر مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے، ہزاروں شیر مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے، کاش غوث کا کتا بنا دیا ہوتا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محبوب عالم جمالی صاحب کو میں دعوت سکون دے رہا ہوں کہ زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے گالوں کی، تیرے چہرے کی لکیروں کی قسم، تیری ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ آگے سے پیچھے چل، دائیں سے بائیں پر ایسا نعرہ لگا دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم سوئی ہوئی قوم کو پھر سے جگا دیں گے، تکبیر کے نعروں سے ہم دنیا کو ہلا دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو اگر چھیڑا جائے والوں، ہم 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے۔